یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے. حسین غیر اللہ نہیں ہے. غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف، اللہ کا دشمن. غیر اللہ نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یزید ہے، معاویہ. موصوف ذاکر نے حرام چیز کو حلال ثابت کرتے ہوئے، قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، تبدیلی کرتے ہوئے لفظ غیر کا ترجمہ دشمن اور مخالف کیا ہے. اب آئیے شیعوں کی معتبر کتابوں سے، شیعہ مجتہدین سے معلوم کرتے ہیں کہ لفظ غیر کا ترجمہ دشمن یا مخالف ہے یا نہیں. آئیے سب سے پہلے شیعوں کی معتبر کتاب ترجمہ مقبول جلد نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 210 کو اٹھاتے ہیں. تو یہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. دیکھیں ترجمہ مقبول نے بھی لفظ غیر کا ترجمہ سوا اور علاوہ کیا ہے. اسی طرح آئیے شیعوں کی معتبر کتاب ترجمہ فرمان علی اٹھاتے ہیں. اس ترجمہ فرمان علی کے صفحہ نمبر 169 پر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حرمت حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے. دیکھیں ترجمہ فرمان علی شیعوں کا معتبر کتاب ہے. اس میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر کا معنی سوا ہے، دشمن اور مخالف نہیں ہے. اسی طرح آئیے شیعوں کی معتبر کتاب یہ ظہور القرآن اٹھاتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 108 کھولتے ہیں تو یہاں بھی حرمت علیکم المیتۃ کے ترجمے میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے. خدا کے سوا، اس نے بھی لفظ غیر کا ترجمہ سوا اور علاوہ کیا ہے، دشمن اور مخالف نہیں کیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ تمہارے بڑوں نے قرآن مجید میں تحریف کر کے، خیانت کر کے، تبدیلی کر کے جھوٹ بولا ہے یا تم نے؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کے بڑوں نے قرآن مجید میں تحریف، خیانت کر کے جھوٹ بولا ہے، وہ لعنتی ہوئے ہیں، یا آپ نے قرآن مجید کے ترجمے میں خیانت کرتے ہوئے، تبدیلی کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے، آپ لعنتی ہوئے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں کہ آپ کے بڑے لعنتی ہیں یا آپ لعنتی ہیں. نمبر 2، موصوف ذاکر نے کہا کہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مخالف ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہو ہی صریحاً اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف. نمبر 2 وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوا کر اللہ کے مخالف اور اللہ کے رسول کے مخالف کی بیعت کرے. مجھے آپ بتلائیں کہ ان دو میں سے مجرم زیادہ کون ہوگا، جو ایک صراحتاً اللہ کا مخالف ہو یا وہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوا کر اللہ کے رسول کے مخالف کی بیعت کرے. یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو امام بھی کہا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی ہے. آئیے سب سے پہلے شیعوں کی معتبر کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 571 پر دیکھتے ہیں. یہاں وضاحت کے ساتھ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر اور یہ الفاظ فرمائے، وقد بایعتہ، بیعت کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے امام معاویہ کی بیعت کر دی ہے. جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 540 پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی جس طرح تم حضرت حسن و معاویہ کا پیار دیکھ کر، حضرت حسین و معاویہ، حضرت علی معاویہ کا پیار دیکھ کر جلتے ہو، اسی طرح تمہارے آباء و اجداد بھی جلے تھے. جب جلے تھے تو انہوں نے جب دیکھا تھا کہ حضرت حسن و حسین نے حضرت امام معاویہ کی بیعت کی ہے تو انہوں نے حضرت حسن پر یہ فتویٰ لگائی تھی کہ وقال اللہ اکبر اشرکت یا حسن کما اشرک ابوک من قبل. اے حسن تو نے شرک کر دیا، اے حسن معاذ اللہ تم نے کہا تھا، تمہارے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ اے حسن تو نے کفر کر دیا جس طرح تیرے ابو نے تجھ سے پہلے کیا تھا. یعنی جس طرح تیرے ابو نے حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کی تھی،
اسی طرح تم نے بھی حضرت امام معاویہ کی بیعت کر کے کفر کر دیا۔ اسی طرح آئیے دیکھتے ہیں شیعوں کی معتبر کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 1 اٹھاتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 231 کو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے حضرت امام معاویہ کی بیعت کی ہے یا نہیں کی۔ یہاں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام با معاویہ صلح کرد، مردم بخدمت آ حضرت آمدند بازی ملامت کردند اورا بے بیعت معاویہ۔ یہاں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تو لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت امام حسن پر ملامت کی، یعنی جلنے والوں نے حضرت حسن و معاویہ کو دیکھ کر جلنے والوں نے جس طرح تم جلتے ہو، انہوں نے آ کر ملامت کر کے کہا کہ تو نے امام معاویہ کی بیعت کر دی ہے۔ تو اس دور میں بھی تمہارے بڑوں نے حضرت امام حسن حضرت معاویہ کی بیعت کو دیکھ کر، پیار کو دیکھ کر حضرت حسن پر یہ فتویٰ لگائی تھی کہ اے حسن کافر شدی چنانکہ پدرت کافر شدہ، اے حسن تو اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے، جس طرح تیرے باپ نے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت کر کے کفر اختیار کیا تھا، اے حسن تو نے بھی امام معاویہ کی بیعت کر کے کفر اختیار کیا ہے۔ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم انہی کی نسل سے ہو، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح حضرت حسن و معاویہ کو، حضرت علی معاویہ کو دیکھ کر جلتے تھے جس طرح تم جلتے ہو۔ اسی طرح آپ اپنی معتبر شیعہ کی معتبر کتاب اختبار معرفت الرجال میں دیکھیں، اس کے جز نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امام معاویہ کی پہلے حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت امام حسین نے بیعت کی، پھر حضرت امام قیس نے بیعت کی ہے۔ تو مجھے آپ بتلائیں، ایک تو وہ ہو جو بالکل صراحتاً اللہ کے رسول کا مخالف و دشمن ہو، دوسرا وہ جو اپنے آپ کو مومن کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مومن کہہ کر اللہ کے مخالف کی بیعت کرے، وہ زیادہ مجرم ہے یا جو صراحتاً اللہ کے رسول کا مخالف ہو؟